کوشش کر رہے ہیں۔ ہر بچے کو بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ اسلام ہر مسئلے کا حل ہے، اور یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ جو سیاسی اور معاشی نظام اسلام کے ساتھ منسلک ہے اس کو نافذ کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ مگر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا بال چھوٹے کاٹنا یا کیا داڑھی شیو کرنا اسلام کی خلاف ورزی ہے؟ کیا اسلام کے نظام کو نافذ کرنے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ نے داڑھی نہیں کاٹنی، آپ نے بال چھوٹے نہیں کاٹنے، اور اگر کیا کوئی داڑھی کاٹتا ہے یا کسی دوسرے کی داڑھی کاٹتا ہے تو اس کی سزائے موت ہے، اور وہ بھی کسی قسم کے ٹرائل کے بغیر بس پکڑ کے بندے کو قتل کر دیا جائے؟ کیا یہی وہ اسباق ہے جس کی بنیاد پر ہم نوجوانوں کو یہ کہتے ہیں کہ آؤ میدان کے اندر ہتھیار اٹھاؤ اور جنگ کرو، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے نائیوں کا خاتمہ ہو جائے؟ یہ میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمیں ایک ویڈیو کا لنک ایک بھائی نے شیئر کیا اور انہوں نے کہا کہ اس پہ روشنی ڈالیں، تو ہم نے وہ 5 منٹ کی ویڈیو جو کہ تیمور لال صاحب نے اس ٹائٹل یا تھمبنیل کے ساتھ لگائی، از ہیئر کٹ اگینسٹ اسلام تیمور رحمان، تو اس کو جب ہم نے کھولا اور اس کے اندر دیکھا کہ اس کے اندر کیا باتیں ہیں، تو ہم نے سب سے پہلے ان کے جھوٹ ملاحظہ کیے اس شکل میں کہ انہوں نے سب سے پہلے ایک نیوز شیئر کی کہ 5 جو ہیں وہ پنجابیوں کو اس طریقے سے مارا گیا وزیرستان والی سائڈ میں، اور اس کا میر علی میں جو قتل ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جنہوں نے یہ ظلم کیا اللہ تعالیٰ ان کو قرار واقعی سزا دے۔ انہوں نے اس خبر کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا وہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے خود شیئر کیا ایک لیٹر جس کے اندر انہوں نے ان کا کلیم دکھایا، یعنی ٹی ٹی پی کا کلیم دکھایا کہ انہوں نے ہی مارا ہے، اور اس میں یہ شو کیا گیا، یعنی اس سے بڑی گھٹیا بات کیا ہو سکتی ہے یا جہالت کیا ہو سکتی ہے کسی بھی لیٹر کی کہ وہ ایک نائی کو یا نائیوں کو مارنے کے اوپر یہ لکھ رہے ہوں اس سٹیٹمنٹ کے اندر کہ ہم نے اس سے اسلام کا بول بالا کر دیا ہے۔ یعنی یہ پہلی سٹیٹمنٹ ہے، یعنی اس سے بڑی جہالت آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے وہ لیٹر بالکل فیک تھا۔ جب یہ فرسٹ سٹیٹمنٹ دکھانے کے بعد انہوں نے سیکنڈ نمبر کے اوپر وہ سٹیٹمنٹ دکھائی جو اوریجنلی کلیمڈ سٹیٹمنٹ تھی ٹی ٹی پی والوں کی، اور پہلی سٹیٹمنٹ کے خلاف وہ خود کہہ چکے ہیں کہ وہ ہماری کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے اور یہ ہمارے اوپر الزام ہے، جھوٹ ہے۔ تو اس سٹیٹمنٹ کو بجائے اس کے کہ آپ اسی کو مان لیتے کہ بھائی ایک بندہ خود کہہ رہا ہے جس کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ یہ ہماری سٹیٹمنٹ نہیں ہے، تو آپ اس کو مان لیں۔ اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ بات واضح کی کہ ہم نے نہیں کیا اور نہ ہی ہم ایسا کرتے ہیں۔ یہ ہوگی 2 پکچرز کی ایک حقیقی سائٹ کے ایک آرگنائزیشن نے خود اس کا انکار کیا، قطع نظر وہ کیسے ہیں کیا ہے، ہم اس میں ان کی کوئی سپورٹ کے حوالے سے کسی لحاظ سے کسی لیول پر نہیں جا رہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے یا ان کی کسی بھی خرابیوں کے حوالے سے، لیکن تیمور رحمان جو کہ اپنا سیکولرزم کا یا اسلام مخالف ایجنڈا کہیں پہ بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، بجائے اس کے کہ آپ اس سٹیٹمنٹ کو جو سیکنڈ سٹیٹمنٹ ہے جو ان کے مطابق اوریجنل ہے وہ مان لیتے، اس کی بجائے انہوں نے اسی سٹیٹمنٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آگے دلائل دینا شروع کر دیے۔ اور وہ دلائل کیا ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے دلائل رکھتے ہیں۔ 2 دلائل انہوں نے پیش کیے اور ان کی حقیقت بھی آپ کو بھی پتہ چل جائے گی کہ ان دلائل کے اندر بھی یہ ایک بھی دلیل ایسی پیش نہیں کر سکے کہ جس کے اندر افغانستان میں یا پاکستان میں طالبان نے کبھی کسی ایک بندے کو بھی بال کاٹنے پہ یا پھر شیو کروانے کے اوپر یا کلین شیو کروانے کے اوپر مارا ہو۔ پہلے ہی دلیل دی کہ 1996 سے 2001 تک افغان طالبان نے منع کیا اور جو لوگ بھی شیو کروائیں گے ان کی وہ ٹینڈیں کر دیا کرتے تھے۔ تو بھائی ایک سزا کے طور پہ اگر انہوں نے کسی شخص کی ٹینڈ کر دی تو اس کو آج آپ 5 قتل کے ساتھ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ ان کا سابقہ ریکارڈ ہے؟ یعنی یہ شو اس نے کرنے کی کوشش کی، اور یہاں پہ ایک اور اس نے کھلواڑ کرنے کی یہ کوشش کی یا فراڈ کرنے کی لٹرلی کوشش کی کہ انہوں نے ٹی ٹی پی اور ٹی پی کو یعنی طالبان کو اور ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان افغانستان پلس ان دونوں آرگنائزیشنز کو، یعنی افغان اور پاکستان دونوں علیحدہ علیحدہ آرگنائزیشنز ہیں، کبھی بھی مرج نہیں ہوئی، تو ان کو مرج کر کے دکھانے کی کوشش کی کہ افغانستان میں کیا انہوں نے شیویں کر دی تھی تو اس سے یہ جسٹیفائی ہوتا ہے کہ جناب یہ 5 قتل بھی انہوں نے ہی کروائے۔ پھر دوسرا انہوں نے دلیل یہ دی کہ سوات کے اندر 2000 کے اندر یعنی 2000 سن کے اندر بھی کلین شیو کی اجازت نہیں تھی اور وہ اس کے اوپر بھی لوگوں کو مارتے پیٹتے تھے، لیکن ان دونوں دلائل کے اندر تیمور صاحب ایک بھی دلیل ایسی نہیں دے سکے کہ جس کے اندر انہوں نے پبلکلی کسی ایک بھی حجام کی یا باربر کی ایگزیکیوشن کی ہو۔
بھائی ان کی حکومت رہی ہے افغانستان کے اندر، اگر طالبان کی جو افغان طالبان ہے انہوں نے کبھی ایک بھی ایگزیکیوشن نہیں کی، اور آپ کے پاس وہ ہے بھی نہیں، اور نہ وہ مان رہے ہیں، نہ افغانستان کے طالبان مان رہے ہیں، نہ پاکستان کے الیزڈ طالبان مان رہے ہیں ٹی ٹی پی والے کہ انہوں نے کبھی کسی کو ایگزیکیوٹ کیا ہو۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو دیسی لبرلز ہیں پاکستان کے، کلین شیو دیسی لبرلز، جن کا کام ہے کہ انہوں نے ہر خبر کو اسلام کے خلاف استعمال کرنا ہے، اور اسلام کے خلاف کیسے انہوں نے اس چیز کو استعمال کیا، آخر میں اس ویڈیو کے اینڈ میں انہوں نے پھر اسی چیز کو جسٹیفائی کرتے ہوئے کیا کہا کہ جناب کیا یہ شیو یا بال کاٹنا یا چھوٹے بال رکھنا اسلام کی خلاف ورزی ہے؟ یہ انہوں نے کہا، جو ہم کوشش کی کہ ویڈیو کے شروع میں ان کی سٹیٹمنٹ بھی لگا دیں۔ کیا اسلام کو نافذ کرنے میں انہوں نے سوال کیا یا پھر اپنا آرگومنٹ پیش کیا کہ کیا یہ چیز بھی شامل ہے کہ داڑھی کاٹنی، اور اگر کوئی کاٹتا ہے تو اس کی سزائے موت ہے؟ او بھائی کس نے سزائے موت دی ہے اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کے حوالے سے؟ داڑھی کاٹنے کے اوپر سزائے موت، یہ بھی انہوں نے فراڈ کیا یا جھوٹ بولا یہاں پہ کہ آج تک ایک بھی ڈاکومنٹڈ ایگزیکیوشن نہ طالبان کی طرف سے نہ دنیا کے اندر کسی بھی مسلمان یا اسلام کے حکومت کا نظام قائم کرنے والوں کی طرف سے ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ کیا یہی وہ سبق ہے جس کی بنیاد پر ہم نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ آؤ میدان میں کہ پاکستان سے نائیوں کا خاتمہ ہو جائے؟ یعنی یہ ان کی سوچ ہے تھرڈ کلاس یا دیسی لبرل والی، کہ انہوں نے یہاں پہ بھی اسلام کے نظام کو، اسلام کے سسٹم کو، شریعہ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اس کا بھی ٹھٹھا کرنے کی کوشش کی، تماشا بنانے کی کوشش کی کہ جیسے اسلام جو ہے وہ باربرز کو لائک نہیں کرتا، یا اسلام جو ہے بال کاٹنے کے اوپر لوگوں کی ایگزیکیوشن کا قائل ہے۔ تو ایسا کوئی معاملہ کسی فقہ کی، کسی حدیث کی کتاب کے اندر تیمور رحمان صاحب اگر ہے، یا پھر مسلمانوں کے کسی بڑے مفتی نے، پوری دنیا کے اندر مفتیان موجود ہیں، ہر جگہ کی ہم آپ کو آفر کرتے ہیں، کسی ایک مفتی کا بھی فتویٰ آپ دکھا دیں کہ کسی نے کلین شیو کی تو اس کا قتل ہو جائے گا، یا کسی مفتی نے، کسی بھی ایون طالبان نے بھی کبھی یہ فتویٰ دیا ہو تو آپ اس کو پیش کریں۔ طالبان اس اپنے حوالے سے جھوٹ کو ایکسپوز کرتے ہوئے اس کی نفی کر رہے ہیں، لیکن تیمور رحمان صاحب کو ان کی وہ بات قبول نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ تیمور رحمان آج ہمارے سامنے اگر کلمہ پڑھ کے دکھائے اور کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہوں، اور ہم کہیں نہیں تم مسلمان نہیں ہو، تو پھر ہم جھوٹے ہوں گے یا تیمور رحمان جھوٹا ہوگا؟ آپ خود فیصلہ کر لیں۔ اسی طریقے سے جیسے انہوں نے طالبان کے اوپر الزام لگایا کہ وہ کہتے ہیں ہم نے ایگزیکیوشن نہیں کی، ان 5 باربرز کو ہم نے نہیں مارا، لیکن تیمور رحمان بضد ہے کہ ان کو ثابت کرے کہ یہ ان 5 کو مارنے والے ٹی ٹی پی والے ہیں، یا تحریک طالبان پاکستان والے ہیں، یا افغان طالبان ہیں۔ تو اب جو لوگ بھی تیمور رحمان صاحب کے جاننے والے ہیں وہ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ جھوٹا دعویٰ کیسے رکھا، فراڈ کیسے کیا کہ ایک بندہ خود کہہ رہا ہے میں نے ان کو نہیں مارا، اور آپ پھر ان کے اوپر یہ دعویٰ یا الزام دھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے جاہلوں کو ہدایت دے، اور جو لوگ بھی ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔